جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. یہ سورہ مومنون کی آیت آپ دیکھیں گے ہے وہیں زکوٰۃ کا. اور اگر اس نظم کو مضبوط کرنے کے لیے اس بنارس شہر کی بات کی جائے تو بنارس کا اپنا ایک ہندوستان میں پوری دنیا میں ایک مقام ہے. یہ دھرم کے نام سے پوری دنیا میں اس کی پہچان ہے. کئی دھرموں کی روحانیت کا مرکز ہے اور اسلام مذہب کے ماننے والے بھی ایک بڑی تعداد میں اس بنارس میں پائے جاتے ہیں. تمام مذہب والے اپنے اپنے حساب سے اپنی چیزوں کو یہاں پہ انٹروڈیوس کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں. تو ہمارے لیے یہ ایک اچھا موقع ہے کہ اس بنارس میں رہتے ہوئے، اس دھرم کی نگری میں رہتے ہوئے ہم ایک اپنی جو اجتماعیت ہے زکوٰۃ کی، اس کی برکات کو لوگوں کو دکھائیں کہ اس کو جب اجتماعی نظم اس کا بہترین ڈھنگ سے چلایا جاتا ہے تو کس طرح سے پوری انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے. جب ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اسلام ساری انسانیت کے لیے، سارے لوگوں کے لیے، تو ہمارے جو ارکان ہیں وہ بھی اس کے بھی اثرات سارے لوگوں کے لیے دکھنے چاہیے. تو اس میں ایک سب سے اچھی چیز زکوٰۃ ہے. اس میں تمام لوگوں کا حق بٹا ہوا ہے جو آپ کے سامنے آئے گا. آپ دیکھتے ہیں کہ جب قرآن میں بار بار آتا ہے کہ وآتوا الزکاۃ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ کا بھی اجتماعی نظم ہے. تو اس کے پیچھے میں نے جو سوچا ہے، غور کیا ہے کہ جب کسی اجتماعیت کو قائم کرنے کی بات ہوتی ہے، کسی نظم کو چلانے کی بات ہوتی ہے، یعنی نماز میں پورا دین چھپا ہوا ہے. تو جب ایک پورے طریقے کو چلانے کی بات ہوگی تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں آپ کو پیسہ بھی چاہیے. کسی بھی نظم کو چلانے کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے. اور وہ اجتماعیت جب ہی مضبوط ہوگی جب وہ لوگ کھاتے پیتے ہوں گے. یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر آدمی اتنا بھی غریب نہ ہو کہ اس کا ایمان کوئی خرید لے اسے لالچ دے کے، تو جب اس زکوٰۃ کے ذریعے سے ہم کم سے کم لوگوں کو اس درجے تک لائیں گے تاکہ ان کو کسی سے مانگنا نہ پڑے، ان کو کوئی مجبور نہ کر سکے پیسے کا لالچ دے کے ان کے مذہب کا وہ سودا نہ کر سکے. تو اس اسٹیج تک اس کو لانا. قرآن میں 3 اسٹیج اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. یہ کہا کہ کسی کو اللہ تعالیٰ بہت کھلا رزق دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے، کسی کو نپا تلا دیتا ہے اور کسی کو تنگ کر دیتا ہے. تو پھر اس زکوٰۃ کے نظم کے ذریعے سے اس کو اللہ تعالیٰ بیلنس کرانا چاہتا ہے کہ کس طرح سے ان لوگوں کو پھر اسی لیول پہ لایا جائے تاکہ جب آدمی ایک معاشی طور پر استحکام کی پوزیشن میں ہوگا، مضبوط ہوگا، تو آپ اس سے کوئی بھی کام دین کا آسانی سے کرا سکتے ہیں. لیکن جب وہ معاشی تنگی میں ہوگا تو یہاں تک آج نوبت کبھی کبھی آ جاتی ہے کہ اس کا دین بھی خریدا جا سکتا ہے. تو اس لیے نماز کے ساتھ بار بار یہ جو زکوٰۃ کے نظم کی بات کی گئی، اللہ کا کرم ہے کہ نماز کے سے باقاعدہ انتظام کی بات ہوتی ہے. مسجد کا قیام ہوتا ہے، اس کے لیے لوگ فکر مند ہوتے ہیں اور ہر جگہ اللہ کے کرم سے یہ نظام باجماعت کا چل رہا ہے. لیکن اس طرح سے زکوٰۃ پہ ہمارا کام نہیں ہو سکتا کہ زکوٰۃ کا بھی اسی طرح سے اجتماعی نظم ہوتا ہے جس طرح سے جماعت نماز کا ہوتا ہے جماعت کے ساتھ. تو اگر اسی طرح سے زکوٰۃ کا بھی اجتماعی نظم ہوتا تو ہماری ساری برکات سماج میں دکھتی. جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جو بولتے ہیں، وہ پھر دکھائی دینے لگتی. جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو وہ چیزیں لوگوں کو دکھنے لگی پھر سماج میں، اور آپ کی پیشن گوئی بھی سچ ہوئی. تو اس طریقے سے اس دھرم کی نگری میں، اس بنارس میں تمام جو شہر کے معززین اس وقت بیٹھے ہیں، جو نہیں بھی ہیں، ان تک پیغام آپ کے ذریعے سے جائے گا، انشاءاللہ پہنچے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جسے اس کیٹیگری میں رکھا ہے کہ اسے کھلا رزق دیا ہے، تو اس کے رزق میں بہت سے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے حصہ بھی رکھا. اگر وہ اس حصے کی ادائیگی بہت ہی منصوبہ بند طریقے سے کر دے تو سماج کی یہ جو پرابلمس ہے بہت ہی منصوبہ بند طریقے سے حل ہو جائے گی. اور یہ کوئی ایک تھیوریٹیکل بات نہیں ہے. آدمی چاہتا ہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ کہیں دکھنی بھی چاہیے، ایسا سماج بھی کہیں ہمیں دکھنا چاہیے. تو ایسا سماج اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں صحابہ کا ایسا سماج بنا
حضرت ابو بکر کی حکومت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت اور اس کے بعد کی جو خلافت چلتا ہے، ایک سلسلہ چلتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا سماج بنا ہے انہی اصولوں پر. یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے کہ یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ کر کے بھی دکھا دیا گیا ہے. تو آج بنارس میں بھی ہمیں یہ موقع حاصل ہے، اس مذہب کی نگری میں، اس دھرم کی نگری میں ہم اپنے مذہب کی بھی روحانیت کو لوگوں کے سامنے پیش کریں. اور یہ سب سے اچھا طریقہ میں سمجھتا ہوں کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے جو ان کے سامنے پریکٹیکل کے طور پر یہ چیز جائے گی، کیونکہ اس میں سارے لوگ ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، اس میں سب کا حق، تمام انسان جو اس کے لیے اس کے مستحق ہیں. تو جب یہ تمام چیزیں ان کے سامنے جائیں گی تو انشاءاللہ آپ یہاں ہم اسلام کا آپ کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، اس کی برکات کو ان کے سامنے لا سکتے ہیں. تو میں آپ سب سے یہی اپیل کروں گا کہ یہ جو شروعات یہ بنارس میں ہو رہی ہے، اس میں سب لوگ پوری طریقے سے تن من دھن سے لگ جائے، تاکہ ہم اپنے دینی فریضے کو بھی انجام دیں اور سماجی فریضہ بھی اسی کے ذریعے انجام پائے. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.